ہے جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان میں یہ کہا کہ جب میں الفاروق لکھ رہا تھا تو اس اسنا میں خود باقی علماء کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی کے آثار کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ خلیفہ ثانی نے اپنی زندگی میں 90 مرتبہ یہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر. کہا لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے محدث اور مؤرخ سے یہ غلطی کیسے ہوئی. کہا کہ جب میں نے خود گنا ہے ایک ایک روایت کو اور ان روایات جو مجھ تک پہنچی مختلف کتب سے شمار کیا تو ان کی تعداد 114 مرتبہ، یعنی جو تاریخ میں ضبط ہے. اب ساری باتیں تاریخ تک نہیں پہنچی، منتقل نہیں ہوئی. 114 مرتبہ یہ چھوٹی بات نہیں. اپنے وقت کا حکمران جو خود مدعی ہے میں خلیفہ ہوں، اور پھر وہ کم سے کم 114 مرتبہ جو آن دی ریکارڈ ہے وہ ایک ایسے فرد کو کہ جس کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور دنیا سے جاتے جاتے بھی کہا کہ میں یہ بار جب مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ کیسے آل سمجھتے ہیں کہ علی کو بنا چاہیے، کہ نہ زندگی میں برداشت کر سکتا ہوں نہ دنیا سے جاتے ہوئے برداشت کر سکتا ہوں. ایک ایسے فرد سے 114 مرتبہ مدد طلب کرنا. لیکن بات یہ کہ کیا مولوی متقیان گئے نہیں گئے، مدد کی نہیں کی، ہمیشہ خود دربار تشریف لے کے چلے جاتے تھے، مدد کرتے تھے ہر مرحلے میں. لیکن جب عبد الملک بن مروان نے بلایا تو کیا امام چہاروں امام علی زین العابدین سید سجاد تشریف لے کر گئے؟ نہیں گئے. جانا چاہیے تھا لیکن نہیں گئے. خود کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو اپنے فرزند کو بھیج دیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد کہ جن کی عمر مبارک 29 سال ہے، تو آپ کو بھیج دیں، بیٹے کو بھیج دیں. نہ خود گئے نہ اپنے فرزند کو بھیجا. کسے بھیجا ہے؟ اپنے 2.5 سال کے پوتے جعفر صادق کو بھیجا. یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ 14 صرف اور صرف مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہے. انہوں نے دنیا میں آ کر اللہم صلی امام گئے، وہ پہنچے اپنے غلام کے ہمراہ روانہ کی، اور جیسی اس صغر سنی میں 2.5 برس کی عمر میں امام صادق دربار میں تشریف لے کر گئے اور بیٹھے ایک مقام پر، تو بتایا گیا کہ اس طرح سے مدینہ سے تشریف لائے اور امام علی زین العابدین کے پوتے. عبد الملک بن مروان کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے دربار میں بیٹھا ہے. پوچھے یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ نے امام علی زین العابدین کو خط لکھا تو انہوں نے اپنے پوتے کو بھیجا ہے. اسے غصہ آیا کہ خود نہیں آنا تھا، نہ آتے، میرے ساتھ کم سے کم یہ مذاق نہ کرتے کہ اس ملک کے تمام افاضل، علماء، دانشور، محدث، اہل علم، فقہا، سب کے سب شکست کھائی، سب نے اپنی شکست کا اعتراف کیا، اور ایک بچہ کیا بات کرے. جب یہ الفاظ سنے تو امام صادق اپنے مقام سے اٹھے اور چلتے ہوئے آگے بڑھے. فرمایا کہ تمہیں مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اس سے کہو جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھے، جو سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے سوال کرے. پہلا سوال جو اس قدریم، پہلے تو اس نے کہا کہ کیا بڑے ختم ہو گئے کہ بچوں کو لے کے آگے ہو میرے مقابلے میں؟ توہین ہے کہ ایک 2-2.5 سال کے بچے کے ساتھ میں بات کروں. تو امام نے فرمایا کہ تم بات کرو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. کہ اگر اتنا اعتماد جب دیکھا تو کہا اچھا اگر اتنے پر اعتماد ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیں. فرمایا کون سا سوال؟ کہ یہ بتائیے کہ میرے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی فعل میں دخل اور تصرف کا حق حاصل نہیں، حق اللہ کو مداخلت کا حق حاصل نہیں. گفتگو تفصیلی ہے لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ. جب یہ کہا یہ میرا پہلا عقیدہ ہے، اس کا جواب دیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن ہی سے جواب دیں کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان حجت خود قرآن ہے. امام نے فرمایا اچھا قرآن آتا ہے تمہیں؟ کہا میں حافظ کل قرآن. کہا سورہ فاتحہ سناؤ. سورہ فاتحہ پڑھو. اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے پڑھنے لگا، آگے بڑھنے لگا. امام نے فرمایا رکو ٹھہرو. کہ کیوں سورت مکمل کرنے دی؟ فرمایا نہ ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ جب تمہارے عقیدے کے مطابق
اللہ کو بندے کے کسی بھی کام میں، عمل میں، فعل میں دخل، تصرف، مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے، تو پھر ایاک نستعین کہہ کے خود اللہ کو مداخلت کے لیے کیوں بلا رہے ہو؟ جیسی سنا ہل کر رہ گیا، آگے بڑھا، امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا، کہ یقین ہو گیا کہ جو پہلے آئے تھے وہ اور تھے، جو اب آیا وہ اور ہے، اور اس کے بعد کا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے۔ اللہ یہ امام کا بچپنا ہے، یہ 2-2.5 سال کی عمر ہے، یہاں تک کہ امام نے فرمایا مزید پوچھیے کہ نہ، اب مزید پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور خود بعد میں جو میں نے پڑھا، خود باقر شریف القرشی جیسے محقق نے لکھا کہ یہی مناظر، یہی دانشور بعد میں آ کر امام کے حلقے درس میں امام سے استفادہ کرتا تھا، امام کے شاگردان میں، وہ جو 4000 شاگرد کہ اس متعلق بھی میں کچھ بات کروں گا۔ یہ امام کی جو 31 سال ہے یا 30.5 سال یہ نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور پھر اس کے بعد امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ امام کی امامت کے آغاز کے کچھ واقعات میں کوشش کروں گا، اب چونکہ وقت کم بچا ہے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میری خواہش تھی کہ میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی اس عظیم شخصیت سے متعلق کچھ بیان کرتا کہ آپ کا بھی آج شب شہادت ہے، لیکن اگر ممکن ہوا تو میں کل کچھ پہلو عرض کروں گا۔ یہ تقریباً 35 سال امام کا عہد امامت، اس سے پہلے کے معصومین کو ایسا موقع نہیں ملا، آپ جانتے ہیں اجمالی طور پر، اور اس کے بعد کے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سوائے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے، اور آپ کو بھی ایک مختصر وقت ملا، چند سال ملے، باقی کسی معصوم کو ایسا موقع نہیں ملا۔ پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ امامت میں 250 سالوں کے درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع میسر آیا کہ آپ علوم اہل بیت کی ترویج کر سکیں۔ البتہ یہ سادہ نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کے چچا جناب زید بن علی بن حسین، جن سے خود امام بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جناب زید بن علی بن حسین غیر معمولی شخصیت ہے۔ جناب حضرت زید وہ شخصیت کی، یہ جو 54 دعائیں آپ صحیفہ سجادیہ میں پڑھتے، یہ 54 دعائیں امام سجاد نے اپنے فرزند جناب زید کو خود املا کروائی تھی۔ امام بولتے تھے اور حضرت زید لکھتے تھے، وہ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور امام باقر علیہ السلام بھی اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن جس بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا کہ آپ کی لاش کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ ابھی جو آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں اور جو روزہ بنا ہوا ہے، ایسا نہیں شاید بعض افراد سمجھتے ہو کہ یہاں پر ان کو دفن کیا گیا، نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو جلایا گیا اور پھر آپ کی راکھ کو بھی پانی میں بہا دیا گیا۔ آپ کی مظلومانہ شہادت ایک ایسا مرحلہ تھا کہ بہت ایک تحول آیا، بہت شور اٹھا، لیکن امام صادق خاموش ہے۔ ہم نے سمجھنا ہے، اس لیے تاکہ درک کریں کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا کیا اور کس انداز سے۔ دیکھیں آپ سب کے سب جو بیٹھے ہیں، علوی ہیں، مہدوی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، فاطمی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں دوست دشمن آپ کو جعفری کے نام سے یاد کرتے۔ کیوں؟ ہمارا تشخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت، کیا کیا امام نے، اور کس مشکل ترین دور میں۔ اگر امنیت تھی تو وہ نسبی تھی باقی ائمہ کی نسبت، ورنہ آپ صورتحال دیکھیں، ایک طرف آپ کے چچا جناب زید کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، دوسری طرف آپ دیکھیے محمد نفس زکیہ جن کا لقب ہے، یہ محمد نفس زکیہ اور ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم، یہ دو وہ جلیل قدر شخصیات ہیں۔ یہ ہر دو فرزند ہیں عبداللہ محض کے۔ عبداللہ محض فرزند ہیں جناب حسن مصنع کے، حسن مصنع فرزند ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ یہ محمد نفس زکیہ اور جناب ابراہیم جب ہر دو نے حکومت کے خلاف قیام کیا تو ان کی اتنی محبوبیت تھی، جذابیت تھی کہ ائمہ اربع سواد اعظم کے جو دو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور امام مالک ابن انس، ہر دو نے محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کی مدد، نصرت، حمایت اور تائید کے وجوب کا فتویٰ دیا کہ اگر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا وہ گنہگار ہے اللہ کی بارگاہ۔ اس کے باوجود وہ شخصیت جو ان دو
افراد سے بہت قریب ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، کچھ بھی نہیں کہا. یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کو، جب دونوں بھائیوں نے جنگ لڑی اور اس اثناء میں پھر انہیں گرفتار کیا گیا، پھر شہید کیا گیا، اور دونوں بھائیوں کے کٹے ہوئے سر جب زندان میں حضرت عبداللہ بن معاذ کے پاس بھیجے گئے، اور دونوں جیسے چاند کے ٹکڑے ہوں، اتنے حسین تھے کہ حضرت عبداللہ بن معاذ نے جب اپنے دونوں بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے تشت میں، وہی چیخ ماری ان کی، وہیں پر شہادت ہوگی. اس کے باوجود امام صادق علیہ السلام خاموش ہے، خاموش ہے. تیسری جانب آپ دیکھیے، اولاد امام حسن مجتبی کو ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، سب کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور سب کو مدینے سے نکال دیا گیا. اس عالم میں بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر تازیانے مارتے ہوئے نکالا گیا. لیکن امام صادق اتنے دکھی تھے، اتنا گریہ کیا آپ نے کہ آپ مسلسل 20 دن تک حالت بیماری میں رہے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ گھر سے مسجد تک چل کے نہیں آ سکتے تھے. اس کے باوجود صبر کیا. چوتھی جانب آپ دیکھیے، عراق سے ابو سلمہ خلال، اس نے بنو امیہ سے حکومت چھین لی، ان کے کارندوں کو مار کے بھگا دیا اور کچھ افراد کو گرفتار کر لیا. اور حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ابو سلمہ خلال نے ایک خط بھیجا امام صادق کی طرف اور کہا کہ حکومت آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، آئیے اور اپنی امانت سنبھال لیجیے. جب یہ خط دے کے بھیجا قاصد کو، تو اس وقت امام صادق مسجد نبوی میں پیغمبر گرامی اسلام کے اور قبر کے قریب بیٹھ کر ایک چراغ کی روشنی میں، رات کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اور جیسے ہی خط دیکھا، کھولا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا، دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو گئے. اور بہت دیر گزر گئی تو اس قاصد نے کہا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے. مجھے ابو سلمہ خلال نے کہہ کے بھیجا ہے کہ اس خط کا جواب لیے بغیر نہیں آنا. امام نے فرمایا جواب چاہیے؟ کہا مجھے جواب چاہیے. امام جس چراغ کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس خط کو اسی چراغ کی لو کے سپرد کیا، اور جب سارا خط جل کر راکھ ہو گیا تو فرمایا جاؤ ابو سلمہ خلال کو بتانا جعفر صادق کہہ رہے تھے کہ تمہارے اس خط کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. ایران سے ابو مسلم خراسانی، اس نے بھی بنو امیہ کے گورنر کو گرفتار کیا اور باقی ساری حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. ایسے ہی پیغام بھیجا جیسے ابو سلمہ خلال نے بھیجا تھا. امام نے اس کے مطالبے کو بھی رد کر دیا. اور ان تمام تر اور بھی بہت مثالیں، لیکن اب میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. ہر چیز کو امام نے نظر انداز کیا. کیوں؟ اسی کے پچھلے سالوں میں بنو امیہ کی عہد حکومت میں جو 92 سال گزرے، ان میں اس درجہ تباہی ہوئی کہ دین کی روح کو اسے کھینچ لیا گیا، چھین لیا گیا. اب آپ خود سوچئے کہ ایک تو ختمی مرتبت کی احادیث کو بیان کرنے پہ پابندی لگائی گی ایک جانب، دوسری جانب جھوٹی احادیث. حدیث اسلام کے لیے روح کی حیثیت رکھتی اور اسلام کی روح چھین لی گئی، اور اس کی جگہ پر جھوٹی احادیث لاکھوں. یعنی آپ خود دیکھیں، امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، یہ 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ احادیث انہوں نے ایسی یاد کر رکھی تھی کہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ پیغمبر سے منسوب ہے، لیکن ان میں سے کوئی حدیث پیغمبر نے نہیں کہی. تو آپ کے شاگرد کہتے تھے پھر آپ نے حفظ کیوں کی ہے، اتنی زحمت کیوں کی ہے؟ کہ تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ پیغمبر اسلام پر کتنا ظلم کیا گیا. اب یہ کام تھا جو کرنا تھا. حکومت پر آئے، حکومت مقصد نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اب دین اس حد تک مسخ ہو چکا تھا، حلال و حرام باقی تعلیمات جو بنو امیہ نے اتنے طویل عرصے میں کیا، اور پہلی مرتبہ یہ موقع مل رہا تھا. اگرچہ حکومت حاصل کر سکتے تھے، لیکن نہ، امام نے ضروری سمجھا کہ اثر نو لوگوں کو اسلام ناب محمدی سے آشنا کریں. اور جب امام نے اپنے مکتب کا آغاز کیا اور سلسلہ درس بڑھنے لگا، تو یوں محسوس ہو رہا تھا لوگوں کو جیسے ابھی ابھی اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں. میں شرمندہ ہوں، وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں ابھی سفر کر کے پہنچا اور ایسی کیفیت نہیں کہ میں ذرا جلدی سے ان حقائق کو بیان کرتا ہوں، زیادہ باتیں بیان کر سکتا، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے دوسرے مقام پر بھی حاضر ہونا ہے. تو بس اب خود ان چیزوں کو آپس میں ملائیے اور نتیجہ لیجیے. ان حالات میں
شروع میں آپ کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردان تھے، اور پھر انہی سے 8-10 افراد سے جو آپ نے سلسلہ بڑھایا، بڑھتے بڑھتے آپ کے شاگردان کی تعداد 4000 تک جا کے پہنچی. اور اس اسنا میں آئے دن کوئی خدا کے موضوع پر آپ سے مناظرہ کر رہا ہے، کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کا انکار کر رہا ہے، کوئی امامت کا مدعی ہے. ہر ایک سے اگر ان میں مناظرات کو بیان کروں تو ان کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. یہاں تک کہ ابن درہم کے ساتھ آپ کا مناظرہ، اور ابو شاکر دیسانی کے ساتھ آپ کا مناظرہ، اور پھر وہ میری خواہش تھی کہ ہندوستانی طبیب جس سے امام کی گفتگو ہوئی ہے، اور پھر ابھی وہ 3 مستقل جلدوں میں امام کی وہ گفتگویں چھپی کہ جن میں امام نے کئی 100 سوالوں کے مسلسل جواب دی. کہ مثلا انسان کی جو بال ہیں، یہ جو پلکیں ہیں اور یہ جو بھویں ہیں، انہیں کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن سر کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، انہیں کاٹنے کی ضرورت. اور پھر بالوں کا فلسفہ کیا ہے، داڑھی اور مونچھوں کی حکمت کیا ہے. خاتون کی نہ مونچھیں ہیں نہ داڑھی ہے، مرد کی داڑھی بھی ہے، مونچھیں بھی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. اور جو دل ہے، اس کی شکل، اس کا مقصد کیا ہے. یا باقی اعضائے بدن، ہاتھ اس طرح سے بند ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے فلسفے، اور تمام ایسے پیچیدہ ترین سوالات. آنکھ کا لحاف، کان کا لحاف، دہن کا لحاف، ان کے ذائقوں میں فرق. امام نے ایک ایک چیز کو بیان کیا. وہ اور پھر توحید مفضل کہ جو مسلسل مختلف شخصیات سے جناب مفضل گئے، وہ کہیں سے ان کو تسلی نہیں، چونکہ بہت زیرک اور ذہین شخصیت تھی. جب بھی امام کے پاس آتے، امام فرماتے اب جائیں فلاں کے پاس، اب پہلے سے پڑھ رہے تھے، اب کی پڑھیے. لیکن جب مسلسل ان کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا، اور جب ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، تشفی نہیں ہو رہی تھی، اب آئے امام کے پاس. آئے تو امام نے فرمایا کہ اب روشنائی کا انتظام کیجیے، قلم لے کے آئیے، کاغذ لے کے آئیے اور لکھیے. اور امام پھر مسلسل 3 دن تک بتاتے رہے، توحید بولتے رہے، اور وہ لکھتے چلے گئے. یہ توحید مفضل اس وقت ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. اور پھر امام کے باقی جو مناظرات ہیں، اگر ممکن ہو تو میں کل کچھ کی طرف اشارہ کر دوں گا. اور پھر شروع میں اگر کوئی امام کے پاس آتا، امام خود اس سے گفتگو کرتے، خود بحث کرتے، خود مناظرہ کرتے. حتیٰ امام چل کے جایا کرتے تھے، جیسے ابن درہم جس نے خدائی کا ادعا کر رکھا تھا. امام گئے اور اس کی جزیات، تفصیلات. لیکن رفتہ رفتہ امام کے شاگرد جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا، آمادہ کیا. مختلف علوم میں، علوم قرآن میں جناب حمران جیسی قد آور شخصیت کو تیار کیا. لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب جیسی شخصیت کو آپ نے تیار کیا. علم کیمیا اور علم کیمسٹری میں جناب جابر بن حیان جیسی شخصیت کو تیار کیا. علم فقہ میں جناب زرارہ بن آیون جیسی برجستہ ترین شخصیت کو تیار کیا. علم حدیث میں جناب حضرت ابو بصیر جیسی شخصیت کو تیار کیا. عقائد اور علم کلام میں جناب مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا. حکمت و فلسفہ میں حشام بن حکم جیسی شخصیت کو تیار کیا. مختلف علوم میں ایسی برجستہ ترین شخصیات. اب اگر کوئی امام کے پاس آتا مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے، تو امام فرماتے بتاؤ کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو. اگر کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو. اگر کہتا علم کلام میں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. اگر کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو. اگر کہتا کہ میں علم کیمیا میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے جابر بن حیان سے بات کرو. اگر اصرار کرتا نہیں میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ان سے بات کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے مناظرہ کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی. مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا. اور پھر پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں پھیلا دیا. اس کی طرف میں کل اشارہ کروں گا. یہاں تک کہ راوی حسن بن علی وہ روایت کرتے کہ میں مسجد کوفہ میں دیکھا تو میں نے گننا شروع کیا. چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، علم کا اتنا شوق بڑھ چکا تھا. 2 افراد، 3، 5، 7 بیٹھے ہیں مسلسل. اور میں نے گنی کہ 900 ٹولیاں، چھوٹے چھوٹے گروہ، اور ان میں دین کو بیان کیا جا رہا ہے، حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. اور میں جس گروہ کے پاس کھڑا ہوتا تھا ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ تھا، قال الصادق، قال الصادق. صادق آل محمد یہ فرمایا. اب ایک جانب بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. 90 ہجری میں شروع ہوئی ہے، 132 ہجری میں مروان بن حمار کو قتل کیا گیا، اور پھر بنو عباس برسر اقتدار ہے. لیکن اوائل میں وہ اپنی حکومت کو مضبوط کر رہے تھے، مختلف علاقوں میں وہ بغاوتوں کو کچل رہے تھے. اور رفتہ رفتہ جب ان کی حکومت مضبوط ہو گئی، پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا. اس بیچ میں جو امام صادق نے یہ کام کر دیا
کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں میں جا پہنچی، اور پھر اس سلسلے کو آپ نے پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ خبریں جیسی منصور دوانکی کا اقتدار مضبوط ہوا، بنو امیہ کا اسے کچلنے میں کامیاب ہو گیا، تو اسے رفتہ رفتہ مدینے کی خبریں آنا شروع ہوئی، تو اس کی نیندیں اڑنا شروع ہو گئی کہ میں تو اپنی حکومت مضبوط کر رہا تھا اور ان کاموں میں لگا ہوا تھا، لیکن اس فرصت سے جو جعفر صادق نے فائدہ اٹھایا کہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی کا طوطی بولتا ہے، کسی کا نام چل رہا ہے، جعفر صادق ہے، میں تو برائے نام حکومت کر رہا ہوں، میں اس تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ عملی طور پر اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کے لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے، وہ تو جعفر صادق ہے۔ اب پریشان ہوا اور اس کی نیندیں اڑ گئی، اس کو اپنی بے وقعتی، بے بصاعتی، اپنی کم مائگی، اپنی بے حیثیتی، اپنی محرومیت اور کمتری کا احساس ستانے لگ گیا۔ مشیروں کو بلایا کیا کرے، کس طرح سے امام صادق کی محبوبیت کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائے، آپ کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے، آپ کی مرجعیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ مجھ سے میرے عزیز نے کہا کہ وہ ایک جو منصور دوانکی کے دربار میں آپ نے بیان کیا تھا، وقت نہیں بچا لیکن میں چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں اس نے جب مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے دربار میں امام صادق کو بلاؤ اور اسلامی دنیا سے کسی ایسے اہل علم کو تلاش کرو جو امام صادق سے ایسے سوال پوچھیں کہ وہ لاجواب ہو جائے، اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو تمہارے پاس یہ جواز آئے گا کہ تم امام صادق کے حلقہ درس پر پابندی لگا سکتے ہو اور یوں ان کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو کہ ایسا شخص کہ جو بات کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے امامت کا حق نہیں ہے، نہ مسند درس بچھانے کا حق ہے۔ تو اب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، اسلامی دنیا سے پوچھتا ہے بھی کون کوئی ایسا عالم، کوئی محدث، کوئی بڑا فقیہ، کوئی اسکالر مل جائے، کوئی دانشور مل جائے، لیکن جس سے بھی رابطہ کرتا ہے یا تو وہ براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے۔ مسلسل تتبع تفحص، چھان پھٹک کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے ایک فرد تک پہنچا جس کی بہت دور تک شہرت تھی، اپنے حافظے کی وجہ سے، حاضر جوابی کی وجہ سے، اپنی معلومات کی وجہ سے۔ ایک نام تھا، کون؟ نعمان بن ثابت، وہ کنیت ابو حنیفہ۔ بلایا اور کہا، دربار میں گفتگو کی، کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دربار میں خواص کی موجودگی میں، علماء اور مفتیان اور فقہاء اور دانشوروں کی موجودگی میں، میرے درباریوں اور سرداران بنو عباس کی موجودگی میں جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھیں کہ وہ جواب نہ دے سکے۔ میں اتنا آپ کو مالا مال کر دوں گا کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور سرکاری سطح پر میں آپ کی امامت کا اعلان کروں گا، آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا۔ پہلے تو قبول نہیں کیا، کہا میں ان کا شاگرد ہوں، رہ چکا ہوں، ان سے استفادہ کر چکا ہوں، لیکن مسلسل تخویف اور تحریض کے نتیجے میں قبول کر لیا۔ کہا لیکن میں فوری طور پر ابھی آمادہ نہیں ہوں کہ ان سے پوچھ سکوں، مجھے کچھ وقت دیں۔ یہاں تک کہ 4 مہینے کے بعد جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ 40 سوالات لے کر منصور دوانکی ابو حنیفہ ان کے پاس آئے، منصور دوانکی عباسی خلیفہ کے پاس، اور کہا کہ اب میں وہ سوال لے آیا ہوں اور اب آپ مدینے سے امام صادق کو بلائیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں، اگر 1-2 سوالوں کا جواب دے سکے لیکن سب کا جواب نہیں دے پائیں، اور آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ خوشی خوشی منصور دوانکی نے امام کو بلایا، اور جب امام بغداد تشریف لائے مدینہ سے، اب وسط میں منصور دوانکی کی کرسی، دائیں جانب امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں جانب امام ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھائی گئی۔ اب آپ ظرف کی بلندی کی انتہا دیکھیے کہ منصور دوانکی نے تعارف شروع کیا کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کی موجودگی میں آپ سے کچھ سوال کریں، پوچھیں، تاکہ ہم سب کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، ہمیں بھی وہ سننے کا موقع مل جائے۔ امام نے نہیں فرمایا یہ تو میرا شاگرد ہے، یہ تو مجھ سے پڑھتا رہا ہے، کسے لے کے آ گئے؟ بس اتنا فرمایا، ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہ یہ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ جب امام نے فری ہینڈ دیا، لیکن پھر انہوں نے جو سوالات پوچھے، کہا پہلا سوال جو پوچھا، کہا کہ اے ابا عبداللہ یہ بتائیے کہ مردار اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، خون کا، ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے
اس لیے وہ حلال ہے. دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے. کہا اچھا اگر خون کی وجہ سے مردار کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر خون میں ایسا کیا ضرر ہے, کیا نقصان ہے؟ امام نے فرمایا 3 نقصان ہے. پہلا نقصان, اگر کوئی خون پیے گا استعمال کرے گا تو قسی القلب ہو جائے گا, سنگ دل ہو جائے گا, پتھر دل بن جائے گا, درندہ بن جائے گا, وحشی بن جائے گا. دوسرا نقصان کہ اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھے گا کہ وہ دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. اور تیسرا نقصان, اگر کوئی خون استعمال کرے گا تو جزام اور کوڑ کی بیماری اسے لاحق ہوگی. کہا اچھا اگر خون میں اتنا ضرر ہے اور مردار کا گوشت اتنا نقصان رکھتا ہے انسان کے لیے, تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے یہ مردار کا گوشت ہے یا ذبیحہ کا گوشت ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم گوشت خرید کے گھر لاؤ اور تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی ہے یا تمہیں ٹھیک گوشت دیا, اگر تم حالت شک میں ہو تو اس گوشت کو جو خرید کر لائے آگ پر رکھو. اگر یہ گوشت پھیلنا شروع ہو جائے تو یہ مردار کا گوشت ہے, اگر یہ سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ کا گوشت ہے. کہا اچھا اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے اور یہ ذبیحہ لازم ہے کہ اس کے بغیر گوشت استعمال نہیں کیا جائے تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا. امام نے فرمایا مچھلی پانی کے اندر مرے تو مردار ہے, پانی سے باہر مرے تو ذبیحہ ہے. کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ پانی کے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے؟ امام نے فرمایا مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے, لیکن جب پانی سے باہر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے. اس تڑپنے کے نتیجے میں ایک تو اس کے جسم میں خون کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, دوسرا اس تڑپنے کے نتیجے میں سارا خون اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے, باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے. یہی اس کا ذبیحہ ہے. کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ, انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے دوست احباب بہن بھائی بیوی بچے والدین وہ جہنم میں چلے جائیں. جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی یہ جنت اس کے جہنم بن جائے گی. امام نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا. کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی, اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب کسی کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو وہ کبھی بھی اللہ کے نافرما بردار یا اللہ کے کسی دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا خدا ہر زبان جانتا ہے؟ فرمایا ہر زبان جانتا ہے. کہ پھر اگر اللہ ساری زبانوں کو جانتا ہے تو نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ نماز رکن دین ہے, اہم ترین عبادت, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ نماز قیامت تک اسی شکل میں باقی رہے, تحریف تغیر تبدل سے محفوظ رہے. اگر ہر ایک اپنی زبان میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی حیت بدل جاتی, شکل بدل جاتی اور یہ تحریف تغیر تبدل کا شکار ہو جاتی. کہا اچھا یہ بتائیں کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے یا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے. کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ نے کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ جو جہاں ہے جس طرف منہ کر لے نماز پڑھ لے. فرمایا نظم اور ضبط کے لیے. تو کہا اگر اسلام میں نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ نے موت کے لیے ایک ہی سبب ایک ہی وجہ اور ایک ہی وقت معین کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف تھا, اللہ کی رحمانیت کے خلاف تھا. اگر اللہ سبب اور وقت معین کر دیتا لوگ موت سے غافل ہو جاتے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے, اور پھر وہ عمل میں سستی کرتے اور اسی میں ان کی موت ہو جاتی اور یہ ہلاکت سے دوچار ہو جاتے. کہ یہ اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے, سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہ یہ بتائیے کہ اعمال جو انسان انجام دیتا ہے یہ مادی ہیں یا مانوی اور روحانی ہیں؟ فرمایا روحانی. کہ اگر اعمال ان کا اجر ثواب پاداش مانوی اور روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ بھلا وہ کیسا ترازو ہے جن پر اعمال کو تولا جا سکے؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا, لیکن اللہ نے قرآن میں گننے کی بات نہیں کی, تولنے کی بات کی. وہ میزان وہ ترازو جس پر تولا جا سکے وہ کیسا ترازو ہوگا؟ فرمایا ہوشیار ہو جائیے, وہ میزان
اور وہ ترازو جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا، وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے۔ 40 سوال پوچھے جناب ابو حنیفہ، اور امام نے 40 سوالوں کے جواب دیے۔ ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا، علماء کوفہ کا نظریہ بیان کیا، علماء حجاز کا نظریہ بیان کیا، قرآن و سنت سے پھر اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اگرچہ دشمن نے بلایا، بہکاوے میں آئے، لالچ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور امام کے اپنے ہی استاد کے مقابلے میں آگے، اس کے باوجود امام کے شاگرد رہ چکے تھے، 2 سال مسلسل پڑھتے رہے، اور خود یہ اعتراف کرتے، اور زندگی میں بارہا یہ جملہ کہا جناب نعمان بن ثابت نے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال مجھے نہ ملے ہو تو تمہیں ہلاک ہو جاتا۔ تو خود سوچئے گا کہ جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال سیکھنے والا طالب علم باقی امت کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا۔ یہ نعمان بن ثابت ایک مرتبہ اگرچہ دشمن نے بلایا، بہکاوے میں، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، لیکن علم دوست تھے، شاگرد رہ چکے تھے، علم کی حلاوت یہ ذائقہ چکھ چکے تھے۔ جیسی 40 سوالوں کے برجستہ فوری جواب سنے، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، یہ تمام بڑے بڑے اہل سنت محدثین نے اپنی کتب میں یہ جملہ تحریر کیا۔ امام کھڑے ہوئے، جناب ابو حنیفہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے امام جعفر صادق، آج نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے کے جا رہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہوا، 2 جملے عرض کروں، پھر کل یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں، اور امام کی شخصیت کے ابعاد اور باقی پہلو اور جہتیں جو وقت کے اندر بیان ہو سکی میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ ایک طرف امام نے یوں مختلف علوم میں اور ان شخصیات کو آمادہ کیا، اور پھر پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا، اس کے اثرات اور پھر نتائج وہ کل اشارہ کروں گا۔ اور دوسری جانب امام نے جو کام انجام دیے، ان میں سے ایک کام آپ تمام معصومین میں، تمام ائمہ میں سب سے زیادہ جس امام نے کربلا کا سفر کیا ہے اور باقی مقامات کا، نجف کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام باقاعدگی سے کبھی مسلسل سالوں میں آتے، کبھی 1 سال چھوڑ کر آپ تشریف لے کے جاتے، اور ابھی بھی عقیل بھائی اور باقی افراد آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے۔ یہ مقام امام جعفر صادق ہے، یہاں حضرت رکا کرتے تھے اصحاب سے۔ یہ جتنی بھی آپ مفات الجنان اٹھا لیجئے، الاقبال اٹھا لیجئے، اعمال کی کتابیں، یہ جو 90% معصومین علیہ السلام کی زیارات ہیں، یہ امام نے خود اپنے اصحاب کو تعلیم دی ہیں، مدون کروائیں، لکھواتے تھے۔ یہ جتنی زیارات ہیں، امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہو کے کیا پڑھیں، کس نے بتایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور باقی آداب، تعلیمات جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، یہاں تک کہ جب زیارات کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے، اور پھر ایک مرحلے میں آپ نے باقاعدہ طور پر مجلس سے عزا برپا کروایا کرتے تھے۔ اور ایک محفل میں کسی صحابی نے، جناب ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول اب یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے، امام کی شہادت میں کل بیان کروں گا، بس آج کی حد تک صرف تکمیل مجلس کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں۔ کہا کہ ابو بصیر نے سوال کیا کہ امام یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے خوشگوار لمحہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، جب اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر ہو جائے۔ کہ اب یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے اپنی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ امام صادق نے فرمایا، جب اسی باپ کو اسی جوان سال بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے، اور اس کے بعد رخ کیا کربلا کی طرف اور کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ وہ قیامت کا مرحلہ تھا جب میرے جد بزرگوار آقا حسین ابن علی نے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھائی۔ میں تفصیلی مسائب کل عرض کروں گا، 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔
میں محرم میں بھی کچھ مصائب پڑھ چکا ہوں، چند جملے آج آپ کی خدمت میں عرض کروں. تمام کربلا کے شہیدوں میں سے مشکل ترین وداع جناب علی اکبر کا. سید مہدی بحر العلوم تحریر کرتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کو روانہ کیا، امام حسین علیہ السلام کی حالت وہ تھی جیسے 2 سالہ بچے کی ہوتی ہے جو ابھی ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا، ادھر امام حسین نے فرمایا یا بنیا محلن محلہ، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ چلنا، اور بیٹا علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. یہاں تک کہ جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے، پھر ایک آواز سنی، پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے. جناب علی اکبر سواری سے نیچے اترے، بابا کو اٹھایا اور عرض کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا اے کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. ایک جملے میں جو جناب علی اکبر کا تعارف کروایا. اب جو روانہ کیا، کوئی انسان اس قابل نظر نہیں آیا امام حسین کو، اللہ کو گواہ بنایا، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اب اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں، اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ، صرف دیکھنے میں چہرے میں نہ، خلقن و خلقن و منطقہ، جو کردار میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، گفتار میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی. میری کیفیت نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں، آج اس طرح سے بیان نہیں کر سکا اور وقت بھی نہیں بچا، بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جناب علی اکبر گئے، ایسی جنگ کی کہ علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی اور 80 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا، اور اب مبارزہ طلب کرتے ہیں، کوئی مقابلے میں نہیں آتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر جناب علی اکبر سے کہا آپ تو داد شجاعت دے رہے ہیں، ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ آج آپ نے اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، لیکن ذرا موڑ کر خیام کی طرف دیکھیے، کسی نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی. جیسے ہی علی اکبر نے اپنا رخ خیموں کی طرف کیا، اس شقی نے دھوکے سے ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست کیا اور اس کے بعد اس کا دستہ اس طرح سے توڑا کہ نیزے کی انی حضرت کے سینے میں رہ گئی. نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکال پائے، ابھی جھکے ہوئے تھے کہ پشت سے ایک شقی نے آگے بڑھ کر لوہے کا وزنی گرز جناب علی اکبر کے سر اقدس پر مارا، اور جناب علی اکبر خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہیں پا رہے تھے، ڈگمگا رہے تھے، لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو گھوڑے سے نیچے گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، اور آپ کے سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا. اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، واپس جانے کے بجائے دشمن کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جہاں سے جناب علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی، سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا کہ فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. جب خود کو زین فرس پر سنبھال نہ پائے، عرض کیا بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے، کبھی بائیں گر جاتے اور کہتے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا.